نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ڈائلیکٹیکل لبرلزم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح لبرل ادارے یعنی کہ لبرل انسٹیٹیوشنز، اور ہمارا آج کا عنوان ہے 5 سے زیادہ اداروں کی ضرورت سماج کو کیوں ہے۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام ڈائلیکٹیکل لبرلزم آپ حضرات کے سامنے کافی عرصہ سے پیش کر رہا ہوں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈائلیکٹیکل لبرلزم میرا وضع کردہ ایک نظریہ حیات ہے، میری تخلیق کردہ ایک آئیڈیالوجی ہے جو میں نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے تخلیق کی ہے، اس لیے کہ الہامی مذہب، غیر الہامی مذہب اور انتظامی مذہب انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے میں کما حقہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس لیے دنیا کو ایک جدید ترین آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے، ایک جدید ترین نظریہ حیات کی ضرورت ہے۔ سو میں نے ڈائلیکٹیکل لبرلزم کی صورت میں پوری دنیا کے انسانوں کو ایک جدید ترین آئیڈیالوجی دی ہے، ایک جدید ترین نظریہ حیات دیا ہے، اور میں عزیزان محترم آپ کو بتا چکا ہوں کہ دنیا میں اس وقت جو ہے جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں ان کی تعداد 5 سے زیادہ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے تمام جو ہے اس کے ارکان 15 ارکان وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے جو ہے وہ اپنے پوشیدہ ارکان جو ہیں ان کی تفصیل بھی آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، پھر لبرل ٹرمز آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ لبرل اصطلاحات کیا ہیں، لبرل شاعر کون ہے، لبرل صحافی کون ہے، لبرل دنیا کیا ہے، لبرل صحافت کیا ہے، لبرل مسلمان کون ہے، لبرل ہندو کون ہے، لبرل جو ہے عیسائی کون ہے، یہ تمام کی تمام ٹرمز آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، ان کی ڈیفینیشنز دی ہیں۔ اور اب میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ لبرل ادارے کیا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے دنیا میں جتنے ادارے کام کر رہے ہیں وہ تعداد میں 5 ہیں، جو میں نے آپ کو بتائے ہیں پہلے بھی، آج پھر بتا دیتا ہوں کہ پہلا ادارہ تو خاندان ہے جو دنیا میں کام کر رہا ہے، پوری دنیا میں، یہ نہیں کہ ہمارے پاکستان، پوری ورلڈ میں یہی ادارہ ہے خاندان، انسان کی نسلی بقا کو آگے چلانے کے لیے۔ خاندان کے بعد تعلیم ہے نمبر 2 پہ، نمبر 3 پہ آ جاتی ہے سیاست، نمبر 4 پہ معیشت، اور نمبر 5 پہ مذہب۔ یہ 5 ادارے، لیکن جدید دور میں ان 5 اداروں سے کام نہیں چل رہا، ابھی تک کوئی ریگولیرٹی قائم نہیں ہے لوگوں کی سوچ میں، اور جو بڑے بڑے ممالک ہیں، بڑی بڑی حکومتیں ہیں، بڑی بڑی ریاستیں ہیں، انہوں نے اس طرف کو مطلب کوئی مکمل طور پر دھیان نہیں دیا کہ ہم 5 اداروں سے کام چلا رہے ہیں، یہ اتنے ادارے تھوڑے ہیں، ان کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، دھیان نہیں دے رہی دنیا۔ جی ہاں، اس پر کوئی توجہ دینے کی بڑی اشد ضرورت ہے، تو میں نے ادھر توجہ کی ہے، دھیان دیا ہے، اور میں اس بات کو سمجھا ہوں، اس حقیقت کو میں نے پایا ہے کہ 5 ادارے دنیا میں جو چل رہے ہیں یہ ناکافی ہیں، ان اداروں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ میرا آج کا موضوع یہ ہے، میرا آج کا عنوان یہ ہے، لبرل اداروں کے موضوع کے ساتھ عنوان یہ ہے کہ دنیا میں 5 سے زیادہ اداروں کی ضرورت کیوں ہے، ہمارے سماج کو 5 سے زیادہ اداروں کی ضرورت کیوں ہے۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ آج کی بہت زیادہ پیچیدہ، بدلتی ہوئی اور تیز رفتاری سے بھاگتی دوڑتی دنیا میں عالمگیریت اور طاقت کے عدم توازن نے حکومت چلانے کے طور طریقوں کو مکمل طور پر مشکل بنا دیا، بہت زیادہ مشکل ہے۔ دنیا کی آبادی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور زندگی گزارنے کے طور طریقے بدل رہے ہیں، حکومت کرنے کے طور طریقے بدل رہے ہیں، فرد کی ضرورتیں، حاجتیں اور تقاضے تیزی سے وجود میں آ رہے ہیں، نئی نئی حاجتیں وجود میں آ رہی ہیں، نئے نئے تقاضے وجود میں آ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اور وہ اپنی شکلیں اور جہتیں بھی بدل رہے ہیں، نئی نئی شکلیں اختیار کر رہے ہیں، انسان کے مسائل، انسان کی ضرورتیں اور انسان کی حاجتیں، اور ان کی مطلب جہتیں بھی بدل رہی ہیں، نئی نئی جہتیں اختیار کر رہے ہیں وہ، اور شکلیں اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو حکومتیں ہیں وہ عوامی امنگوں اور خواہشات کی تکمیل پر پوری اترتی نظر نہیں آتی۔ تو عزیزان محترم، پوری دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں نظام ہائے حکومت کے بارے میں سست روی کا رجحان ہے، سست روی کا رویہ ہے، اور بے اعتمادی کی فضا ہے، اور سست روی اور بے اعتمادی کی فضا جو وجود میں آ رہی ہے، خاص طور پر ایشیا اور افریقہ تو سیاسی ترقی کے میدان میں بہت پیچھے رہ گئے، بہت ہی زیادہ پیچھے رہ گئے۔ مغربی دنیا نے قدیم جمہوریت کا جو جھنڈا بڑے تمتراک کے ساتھ اپنے
ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اب وہ جھنڈا بھی ان کی گرفت سے اس کی گرفت جو ہے ان کی وہ ڈھیلی پڑ رہی ہے۔ اب مغربی جمہوریت کو بھی کوس رہے ہیں اہل یورپ، اہل مغرب۔ اب مغربی جمہوریت بھی ان کے کاموں کو انجام نہیں دے رہی، ان کی حاجتوں کو پورا نہیں کر رہی، ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا جا رہا، کیونکہ وہ سست رفتار نظام ہے، یہ بہت زیادہ سست رفتار نظام۔ اور ہمارے جو ایشیا، یہاں تو لبرل جمہوریت بھی نہیں ہے، یہاں تو خالی کھلی جمہوریت ہے، یہاں تو لبرلزم بھی نہیں ہے۔ جہاں لبرل جمہوریت ہے مغربی دنیا میں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تیز ہونا چاہیے، یہ سست رفتار ہے۔ تو عزیزان محترم، اب اس کی اہل مغرب کی بھی گرفت جو ہے نا جمہوریت پر، وہ ڈھیلی پڑتی نظر آ رہی ہے۔ چاروں طرف سے اس قدیم جمہوری نظام کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو ترقی یافتہ جدید ریاست کے افراد کی خواہشوں، امنگوں، آرزوؤں، ضرورتوں، حاجات اور تقاضوں کی تکمیل انتہائی سست رفتاری کے ساتھ انجام دے رہا ہے۔ یہ نظام انتہائی سست رفتار ہے جمہوریت کا۔ تو عزیزان محترم، آج مغربی دنیا میں ایک تیز رفتار، سریع الحرکت اور فوری نتائج دینے والے جمہوری نظام کا تقاضا زور پکڑتا جا رہا ہے مغربی دنیا میں۔ ہمارے ہاں تو لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہاں کے لوگ تو گہری نیند سو رہے ہیں، یہاں تو آمریتیں چل رہی ہیں، ایک ایک پارٹی، ایک ایک خاندان کی حکومتیں چل رہی ہیں۔ ایک خاندان برسر آ گیا، اس نے خزانہ لوٹ لیا، بس پھر اس کا خاندان ہی برسر رہے گا۔ پاکستان کو دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، خاندان نواز شریف، خاندان شریف اور خاندان زرداری، یہی دو خاندان ہیں جو برسر ہیں۔ بیچارہ عمران خان آیا تھا، لیکن اب اس کی حالت دیکھ لو کیا کر دی ہے ان لوگوں نے، اس لیے کہ خزانہ انہوں نے لوٹا ہے، خزانے کے پیسے ان کے پاس ہے، خزانہ عوام کے ہاتھوں میں نہیں رہا، وہ اب ان کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ تو یہ ان لوگوں نے حالت کر دی ہے ملکوں کی۔ دیگر ممالک کی حالت بھی یہی ہے، عرب ممالک میں دیکھ لیں، دیگر کئی ممالک ایسے ہیں جہاں یہی صورتحال ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تقاضا زور پکڑتا جا رہا ہے کہ عوامی مسائل تیزی سے حل ہوں، عوامی امنگیں، عوامی خواہشات اور عوامی حاجات کو تیزی کے ساتھ پورا کیا جائے۔ تو لوگ اپنے مسائل کا حل فوری چاہتے ہیں اور بروقت چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جدید دور میں آج ان 5 اداروں سے کام نہیں چلے گا۔ جی ہاں، سماجی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اداروں کی تعداد کو بڑھایا جانا از بس ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔